ہم دونوں کا بیک گراؤنڈ کامن ہے. ہم بہت ساری چیزوں کو جن اصطلاحات میں بولتے ہیں اور سمجھتے ہیں تو ہمیں ایک دوسرے کو سمجھنا دشوار نہیں رہتا. یقینی بات ہے کہ مدرسے کے اندر پڑھنے والے لوگوں کے سامنے کچھ مصطلحات ہوتی ہیں جس کا اپنا ایک علمی بیک گراؤنڈ ہے، اور وہ ہماری ایک مجبوری ہے کہ ہم انہی میں بات کرتے ہوئے زیادہ آسانی محسوس کرتے ہیں. مجھے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ حکم جتنی بھی ہوتے ہیں اس کے معلل ہونے میں مجھے پرابلم نہیں ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو علت اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے اس علت کی دریافت کو آپ کسی دوسرے چیز اگر خود مطلب دو صورتیں ہوتی ہیں نا کہ ایک حکم بیان کیا گیا ہے اور علت بیان نہیں کی گئی، دوسرا علت کو محکوم کیا گیا ہے. یہ دو مختلف چیزیں ہیں. مثال کے طور پر مطلب اگر آپ خمر کو لیں تو خمر اور مخمر میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. خمر اور شے، مخمر اور چیز ہے. تو خمر کو جب آپ محکوم کریں گے تو جہاں جہاں بھی خمر ہوگا، جو بھی چیز مخمر ہوگی وہ زہر حرام ہو جائے گی. تو علت کا مطلب علت کو جس وقت محکوم کیا جاتا ہے تو معلول جتنی بھی ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام محکوم ہو جاتے ہیں. اس کے اندر کوئی دوسری وہ پرابلم نہیں ہے. جہاں تک تعلق ہے حکم اللہ کی علت، انسان یعنی علم اللہ میں اس کی جو علت ہے، انسانی علم اس علت پر بھی اسی طرح سمجھے، اس علت کو اسی طرح سے دریافت کر سکتا ہے یا اسی علت کو سامنے رکھ کر وہ حکم کی توسیع کر سکتا ہے. مجھے اس پر مسئلہ تھا جس کی طرف میں نے گزارش کی کہ علم اللہ میں جو علت آئی ہے، میں قیامت تک الٹا بھی لٹک جاؤں تو بھی میں میرے پوزیشن میں اس میں نہیں ہوں کہ میں علم اللہ کی علت کو جا کے دریافت کر سکوں. ہاں، اللہ نے جہاں علت کو محکوم فرمایا وہاں معلول یقینی بات ہے کہ اسی طرح سے ہوگا. معلول جتنی بھی ہیں وہ تمام کے تمام محکوم ہوں گے. دوسری ایک جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم تک جو چیزیں بھی پہنچ گئی ہیں، جو چیزیں ہم تک آئی ہیں، ہمارا مسئلہ ہماری سطح پر ہم نے ان چیزوں کو جس طرح سے دیکھنا ہے وہ ایک اہم بات ہے کہ ہم انہیں کس انداز سے دیکھ رہے ہیں. اصل مسئلہ تو یہ ہوتا ہے نا کہ اللہ کی طرف سے جو کچھ ہم تک پہنچا ہے ہم نے اسے کس انداز سے دیکھنا ہے. امت کا جہاں تک تعلق ہے تو امت بطور امت یعنی الامہ من حیث الامہ کا جو مجموعہ علیہ ہے، سر مجھے قطعاً کوئی اختلاف نہیں کہ وہ عین دین ہے. اور جب کوئی شخص امہ من حیث الامہ کے مجموعہ علیہ سے اختلاف کرتا ہے وہ یقیناً دین سے خارج ہوتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے بھی خارج ہوگا. لیکن لفظ اجماع امت کا خان صاحب کو بہت اچھا پتہ ہے کہ اجماع امت سے مابعد دور میں جو مفہوم لیا گیا وہ امہ من حیث الامہ کا مجموعہ علیہ نہیں تھا، بلکہ مابعد میں جتنے فرقے وجود میں آئے ہر فرقے کے جو کچھ چند علماء اکٹھے ہوئے تو انہوں نے کہا یہ اجماع امت ہے. تو اجماع امت بطور اقدام ایک اور چیز ہوتا ہے. اجماع امت بطور اقدام یعنی توافق العلماء علی امر ما، کسی امر پر علماء اکٹھے ہو جائیں اور وہ اجماع امت ہو جائے. تو اجماع امت اس معنی میں کبھی بھی پوری امت میں وہ حجت نہیں بن سکا. اب مطلب ہم پہلے دن سے لے کر آج تک، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آج تک، اقدام کے طور پر اجماع امت کبھی مطلب نہیں بن سکا، امت کے لیے رحمت کا باعث نہیں بن سکا یا امت کے لیے ایک جگہ پر اکٹھے ہونے کا باعث نہیں بن سکا. ہاں، اجماع امت یا الامہ من حیث الامہ کا مجموعہ علیہ بطور ایک واقعہ کی حقیقت کے، جیسے مثال کے طور پر کتاب و سنت ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، اس کے اندر پوری امت اسی طرح سے چل رہی ہے، اس میں کوئی دوسری بات نہیں، کوئی دوسری رائے نہیں. تو ایک تو یہ پوائنٹ تھا کہ مجھے اجماع امت کے حوالے سے یہ ایک مطلب ریزرویشن تھی جس کے لیے میں پیچھے بھی میں نے عرض کیا تھا. اجماع امت بطور اجماع امت ہے، امہ من حیث الامہ کا مجموعہ علیہ ہے تو کوئی موضوع بحث نہیں بات. اب جہاں تک اس پورے سیشن کے حوالے سے میں آخری کلمات کے طور پر جو کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ایک بہت اہم بات ہے، بہت اہم بات. وہ یہ ہے، دیکھیں میں پہلے سے لے کر اب تک مطلب پچھلے سیشن سے لے کر اب تک میں ایک بات کو مسلسل عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں اگر ہم کسی کامن لاجک پر بمبارڈمنٹ شروع کر دیں گے نا، کامن گراؤنڈ پر بمبارڈمنٹ شروع کر دیں گے نا تو بات آگے نہیں بڑھ سکتی. سر اسی طرح سے آپ ہدایت کے لیول پر کم از کم وہ کامن لاجک تو جسٹیفائی کر دیں نا کہ کامن لاجک یہاں پر یہ کھڑی ہے. ہاں
जितने भी जिस जगह पर कॉमन लॉजिक्स के ग्राउंड में रहते हुए आप जो भी इख्तलाफ कर मतलब होगा उसमें मैं मुकालमा भी कर लूँगा, मैं बात भी करूँगा, आप मुझसे बात करेंगे, मैं आपसे बात करूँगा, हम समझौता नहीं करेंगे वहाँ पर। जलील आली साहब फरमा रहे हैं इत्तफाक का। सर इत्तफाक से क्या हो जाएगा? अगर इत्तफाक हो जाता है तो किस सतह पर होगा? मतलब वो पूरी उम्मत का इत्तफाक हो जाएगा। बतौर इकदाम के जितनी भी हमारे यहाँ कानून साजी होती है उनकी दो शक्लें होती हैं, इनफरादी कानून साजी होती है या इज्तिमाई कानून साजी होती है। इनफरादी कानून साजी में आमतौर पर हम क्यास और इज्तिहाद को लेते हैं, और इज्तिमाई कानून साजी की आज जैसे पार्लियामेंट का कंसेंसस हो जाता है किसी बात पर, तो ये भी एक शक्ल हो जाती है। तो इस तमाम सूरत हाल को आप जलील आली साहब या खान साहब भी अगर आप ये समझते हैं कि मा अंज़लल्लाहु अला नबी का ये हिस्सा नहीं है, ये तंजील का हिस्सा नहीं है, तो कंफर्म बात है तंजील का जो डिस्टिंक्टिव फीचर है, उसका जो डिस्टिंक्टिव नेचर है, उसकी जो माहियत है, उसकी जो असलियत है, जो उसका वक़ार है, जो उसका प्रोटोकॉल ऑफ द स्टेटस है, जो उसके मनसब का इस्तेहकाक है, आप उसको ज़रूर पेश नज़र रखें। उसके बाद कन्फर्मली ज़ाहिर दुनिया में हम रहते हैं, तो दुनिया में हम फैसले करेंगे और करते रहे हैं, पहले भी करते रहे हैं, अंदर भी करते रहेंगे। जलील आली साहब फरमाते हैं कि मुसलमान कुरान मजीद के खिलाफ या इस्लाम की रूह के खिलाफ नहीं करें। सर मैं यही कह रहा हूँ मुसलमान ही करेंगे ना, तो मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि अल्लाह ने जो हुक्म दिया है उसकी खिलाफ वर्जी में कोई इज्तिहाद कर लेंगे। ये तो मौजूद बहस ही नहीं ना बात। मुसलमानों का इज्तिहाद, मुसलमानों के यहाँ जो कुछ इज्तिहाद होगा, जिस चीज़ पर मैं सबसे ज़्यादा फोकस करने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है, प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा, दयानतदारी की बात यह है कि मुसलमानों का इज्तिहाद उतनी ही गैर मुनज़्ज़ल हकीकत है जितनी मनुस्मृति के कानून है। उसके गैर मुनज़्ज़ल होने में, उसके गैर नबूवत होने में मुझे इतनी ही शदीद इसरार है जितनी मनुस्मृति के मामले में। हाँ, मैं ये जरूर कहूँगा कि मुसलमानों का इज्तिहाद मुसलमानों का इज्तिहाद है, वो बहसत मुसलमान करेंगे, और जो मुसलमान नहीं है वो बतौर मुसलमान के मतलब वो अपनी ज़रूरत के तहत इज्तिहाद करेंगे, कानून बनाएंगे। खान साहब जानते हैं अल-मुस्तस्फा में इमाम गज़ाली ने बिल्कुल क्लियर कट लिखा है कि ये कानून साजी का अमल ऐसा नहीं है, ये जो मकासद शरिया के तहत जो कानून साजी की जाती है ये सिर्फ मुसलमान नहीं करते, दुनिया की हर कौम इसी तरह से करती है। और ये इसलिए कि कानून के बगैर इंसानी माशरत चल नहीं सकती। कानून साजी आप ज़रूर करें, हम कानून साजी से आपको मना नहीं कर रहे, हम ये अर्ज़ कर रहे हैं कि नबूवत के इस्तेहकाक के मनसब पर जाकर किसी तरह की कोई मुदाखलत मत करें। ये वो बुनियादी बात है जिसकी तरफ मैं समझता हूँ कि हमारे लिए कॉमन लॉजिक है जिस पर हमारा मुकालमा चल सकता है। मुसलमानों ने नहीं किया, मतलब अमार खान आज़हर साहब से ज़्यादा कौन बेहतर जानता होगा। मतलब ये वो मामलात हैं जो अगर हम आपस में इन मामलात को डिस्कस करना शुरू कर देंगे तो मैं आपको पूरी रात बता दूंगा कि कहाँ कहाँ किस तरह के मामलात पेश आए हैं। तो ये तो एक बिल्कुल क्लियर कट बात है। अब मैं उसकी मिसालें देकर पेश करूं तो सर नो सर, आप मुझसे बहुत बड़े आदमी हैं आप। मैं जलील आली साहब को जैसे मैंने कहा पीर मुर्शिद की हैसियत रखते हैं, तो मैं उन्हें पीर मुर्शिद की हैसियत से देखता हूँ और जो कुछ वो फरमा रहे हैं मैं उसका एहतराम करता हूँ। इस हवाले से ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो कुछ नाज़िल फरमाया है सर वो बहुत मुख्तलिफ है उससे जो इंसान अपने तौर से गौर फ़िक्र करता है। ये वो कॉमन ग्राउंड है जिस पर हमारा मुकालमा चल सकता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया डॉक्टर खिज़र यासीन साहब, और आपकी ही बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा कि जो मुसलमानों का इजमा है या जो इत्तेहाद है वो मिन जानिब अल्लाह नहीं है, और इसी बात का भी आगे बढ़ाते हुए कि ये एक इमरानी ज़रूरत है तमद्दनी, तहजीबी, समाजी हवाले से, और ये इसको जो है ना मा अंज़ल अल्लाह के मकाम पर कोई भी नहीं लेके आ रहा। और इस इमरानी यानी और जो आली साहब ने फरमाया कि जो रूह है, किसी भी हुक्म की रूह अगर कायम रहती है तो उसमें आप कोई जो है ना, जैसे अम्मार खान नासिर साहब ने फरमाया कि भी शनाख्त आपकी कायम रहती है बहैसियत उम्मत, बहैसियत मुसलमान, तो वो आपकी गुंजाइश के अंदर है जो एक अल्लाह ताला की तरफ से आपको अता की गई है। और क्योंकि ये एक इंसानी काविश है,
اللہ کی طرف سے نہیں نازل ہوا تو اس میں بہتری کی گنجائش فی زمانہ ہمیشہ رہے گی، اور اس میں کمیاں کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں، یہ بات بالکل کلیئر ہے۔ تو ابھی وقت کے وجہ سے میں یعنی چاہیے تو یہ تھا کہ ابھی ہمیں جو ہے نا آگے چلتے اس کو، لیکن وقت نہیں مجھے اتنا بات زیادہ کرنے ہو دیں، گیا مجھے ہے۔ تھوڑی سی بات کرنے دیں عباسی صاحب، مجھے بات کرنے دیں۔ جی سر علی صاحب، سر بہت اچھی باتیں ہوئی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عمار صاحب کو اللہ میاں نے یہ صلاحیت دی ہوئی ہے کہ وہ مکتبی اصطلاحات کے ساتھ ساتھ جدید اصطلاحات سے بھی پوری طرح آگاہ ہے، اور وہ کلام کرنے پر قادر ہیں، اور آج کے پڑھے لکھے جو جدید علم سے فیضیاب لوگ ہیں ان کی زبان میں بات کر سکتے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں اتنا بھی جاہل نہیں ہوں کہ خضر صاحب کی باتیں نہ سمجھ سکوں میں نے وہ باتیں ساری سمجھ۔ اچھا، اور دوسری بات ہے ان کو ہم یہ یقین دلانا چاہتے ہیں کہ ایک بندے نے بھی، نہ عمار صاحب نے یہ کہا ہے کہ کسی کی بعد میں کوئی اجتہاد کیا ہوگا یا قیاس کیا ہوگا، قرآن کا بدل ہو سکتا ہے یا نبوت کا بدل ہو سکتا ہے، اس پر ہمارا سب کا کنسنسس ہے کہ بدل نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس کو اتنی زیادہ تخفیف بھی اس کی نہ کریں مسلمان معاشرے میں جو تہذیبی پیش رفتے ہیں کہ آپ یہ کہہ دیں کہ ان کا تعلق ہی قرآن کے ساتھ کوئی نہیں، یہ بھی نہ کہیں۔ ٹھیک ہے، توازن فکر یہ ہے۔ دیکھیں میں گزارش کرتا ہوں، میں ایک درمیان کا رستہ آپ کو بتانے لگا۔ بات یہ ہے کہ ایک ہے مذہب کی مبادیات جس کا تعلق مذہب کے ٹیکسٹ کے ساتھ ہے، وہ قیامت تک وہی رہے گا، اور اس کی موٹی موٹی باتیں قیامت تک وہی رہیں گی۔ جیسے میں نے ابھی کہا، حلال اور حرام میں جتنا مرضی کوئی زور لگا لے کچھ نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، آپ کے فرض کریں نا پارلیمنٹ کے 80% لوگ شراب پیتے ہوں، ذرا قانون بنوا کے دکھا دیں شراب کی حمایت، نہیں ہو سکتا مسلمان معاشرے میں۔ اچھا، اب میں دوسری بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تو ہو گیا مذہب کی مبادیات اور اس کا ٹیکسٹ جو قیامت کے لیے تک غیر متبدل ہے، اس کے ساتھ مذہب سے پھوٹی ہوئی تہذیبی روایت ہے۔ یہ ذرا تھوڑا سا کمپرومائز کے لیے ایک بات میں کر رہا ہوں، جہاں جا کے مفاہمت مفاہمت کوئی بری چیز نہیں ہے، یعنی جو مفاہمت خیر کے لیے کی جا رہی ہے وہ بری چیز نہیں ہوتی۔ وہ یہ ہے کہ یہ جو تہذیبی روایت ہے، جس کے جو قانون کی روایت بھی بن سکتی ہے، فقہ کی بھی بن سکتی ہے، یہ ساری قرآن نہ ہوتا تو یہ نہ ہوتی۔ مطلب ایک سیدھی سی بات میں کہیں، اگر قرآن مجید نہ ہوتا، اگر رسول اللہ نہ ہوتے تو نہ حدیث کا کوئی علم پیدا ہوتا، نہ فقہ کو کوئی علم پیدا ہوتا، یہ چیزیں ہونی نہیں۔ ٹھیک، تو ظاہر ہے کہ اس میں جو اچھی باتیں ہیں اس کا کریڈٹ جائے گا قرآن کو، کیونکہ وہی سرچشمہ ہدایت ہے، اسی سے انسپائر ہو کر اسی کی روح سے مطابقت کرنے کے لیے ہم جتن کر رہے ہیں، ایفرٹس کر رہے ہیں دن رات، تو وہ اسی کا کریڈٹ جائے گا اور اسی کا ایک سمجھ لیں وہ ہوگی، پیداوار ہوگی۔ لیکن ظاہر ہے اس کی ویلیو وہ نہیں ہوگی، لیکن اس کی تخفیف بھی وہ زیرو نہیں ہوگی جو خضر صاحب جس طرح سے کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ عمار صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی تھی، تشخص کے حوالے سے کی تھی انہوں نے اپنی پہلی گفتگو میں۔ تو ایک تہذیبی روایت جو میں کہتا ہوں، اس کو تشخص کے ساتھ بھی آپ جوڑ سکتے ہیں۔ آپ کے غیر مسلم تمام کی تمام جو دنیا کے انسان ہیں وہ آپ کو آپ کے تہذیبی تشخص سے پہچانتے ہیں اور اس تشخص کو ایسوسیٹ کرتے ہیں آپ کی بک کے ساتھ، آپ کی قرآن کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، اس لیے کہ وہ اسی سے نکلا ہو۔ آپ تو اس کو چھوڑ دیں، آپ جو اچھے انٹیلیجنٹ لوگ ریسرچ کرنے والے وہ آپ کو بتائیں گے کہ مسلمانوں کی موسیقی میں قرآن نے کیا کیا اپنا کنٹریبیوشن کیا ہے، مسلمانوں کی مصوری میں کیا کیا کنٹریبیوشن کیا۔ آپ کو یہ باتیں بڑی عجیب لگیں گی، ڈرانے والی، لیکن میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں۔ مسلمانوں کی عمارتوں میں، عمارت سازی میں قرآن کی تھیمز نے کیا کیا رول پلے کیا۔ یہ تحت نحال و نہار کو سامنے رکھیں اور پھر شالامار باغ کی سارا سٹرکچر دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا قرآن کی آیات سے کیسے نکلا۔ تو تہذیبی روایت کا تعلق ہوتا ہے، تو تہذیبی روایت ہمیں ایک شیلٹر بھی فراہم کرتی ہے، ایک تحفظ بھی فراہم کرتی ہے، ایک تفاخر بھی فراہم کرتی ہے، ایک پہچان بھی دیتی ہے۔ تو اس میں خضر صاحب کے طرح کے لوگوں کو سلامت رہنا چاہیے، وہ مسلسل فائٹ کرتے رہیں
ہمیں بتاتے رہیں کہ کہاں کوئی ملاوٹ جو ہے غیر ضروری ہو گئی ہے یا ایسی ہو گئی ہے جس سے ہمارا اصل تشخص جو قرآنی تشخص ہے اس پر کوئی آنچ آ سکتی ہے. ہم ان کے شکر گزار رہیں. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ سر، بہت مہربانی. تو کچھ دوستوں کے سوال آئے تھے پچھلی گفتگو میں بھی اور آج کی گفتگو میں بھی، تو میں چاہوں گا کہ انتہائی اختصار اور جامعت کے ساتھ ان دوستوں کے سوالوں کے بھی جواب دیے جائیں. تو ایک جوزف علی ہیں ہمارے ساتھ، تو بہت بہترین قرآن پہ بہت اچھی دسترس رکھتے ہیں اور ان نے کتاب بھی لکھی ہے، حال ہی میں ان کی کتاب ہے سائنسی حوالے سے. تو انہوں نے ایک سوال بھیجا ہے کہ وہ سوال ان نے بھیجا ہے کہ مذہب کے استحصال کو سائنسی بنیادوں پر روکا جا سکتا ہے، تو ایسا کیا ممکن ہے کہ مذہب کا استحصال سائنسی بنیادوں پہ روکا جا سکے؟ سائنسی حوالے سے کوئی ایسی پیش رفت ہم کر سکتے ہیں کہ مذہبی استحصال جو ہے وہ رک جائے؟ تو سب سے پہلے میں عمار خان ناصر صاحب سے گزارش کروں گا کہ مختصر اور جامع اس حوالے سے تھوڑی سی جو ہے گفتگو فرمائیں. سائنسی حوالوں سے یہ کیا ان کی مراد ہے، یہ سمجھنا پڑے گا. مذہب کے استحصال کو سائنٹیفک بنیادوں پر کیا مطلب ہے؟ یعنی بنیادی طور پر تو مذہب استحصال کا تعلق تو انسانی رویوں سے ہے. جیسے اگر میں یعنی وہ سوال ہے اسی سے ریلیٹڈ سوال سے جو ہے نا کہ یہ جو آج کل جو سب سے بڑا چیلنج ہے، یعنی تقریباً سیم ٹو سیم ہے کہ بھی جو نان امپیریکل ذرائع علم ہے اس کو علم ہی نہیں مانتے، تو اس کے سامنے اس کو کیسے رکھا جا سکتا ہے؟ جو الہامی مذاہب ہیں اور جبکہ کوئی لوگ جو ہیں وہ ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے اس چیز کی. اچھا، اگر یہ یعنی شاید ان کی مراد یہ ہے کہ مثال کے طور پر جو ہمارے یہاں سیوڈو سائنسز کہتے ہیں، جو یعنی مثلا طب کی جگہ پہ یا علاج معالجے کی جگہ پہ کچھ توہماتی چیزیں رائج ہیں، اگر اس طرف ان کا اشارہ ہے کہ اس کو ہم تو پھر تو میرے خیال میں ٹھیک ہے، پھر تو صحیح ہے. اگر سائنسی علم اور تجربے اور تحقیق پر مبنی جو طریقے ہیں زندگی میں، علاج میں بھی، باقی چیزوں میں بھی، مذہب تو کم سے کم قرآن اور روایت ہو تو پوری طرح ان کو سپورٹ کرتے، تو ان کو اگر فروغ دیا جائے تو یقیناً یہ جو توہماتی چیزیں ہیں اور ایسی چیزیں جن کا تعلق تجربے سے نہیں ہے، تحقیق سے، بلکہ وہ ایک خوش اعتقادی پہ یا خوف اعتقاد پہ مبنی ہے، تو بالکل کیا جا سکتا ہے. اگر اس میں آگے ایک بحث مزید پیدا ہو جائے گی، کئی لوگ جو سائنسی یا سائنسی تحقیق کے دائرے کو مذہب کے دائروں میں بھی داخل کرنا چاہتے ہیں، وہ پھر سوال اٹھا سکتے ہیں، ان کے ساتھ پھر ایک ڈبیٹ چلے گی کہ کیا مذہب جو ہمیں عقیدے کی بات کرتا ہے یا ہمیں اعتقاد بتاتا ہے تو کیا وہ بھی ان سائنٹیفک ہے؟ وہ پھر ایک بحث آگے چل سکتی ہے. لیکن اگر اس حد تک ان کا سوال ہے تو اس سوال میں یہ جواب موجود ہے. یقیناً اگر یہ رویہ معاشرے میں پیدا ہوگا اور پھیلے گا تو توہمات کی اور ذوق کا علاج ہو سکتا ہے. یہ جو مذہبی عباسی صاحب، یہ جو مذہبی استحصال کی بات ہے، اس سوال کرنے والے سے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ مذہبی استحصال کو مذہبی سچائی سے بھی روکا جا سکتا ہے. اگر کوئی مذہبی عناصر مذہب کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں تو مذہب کی جو درست تعلیم ہے، خضر صاحب سے بھی مدد لی جا سکتی ہے اس سلسلے میں، تو وہ درست تعلیم بتا کے اسے روکا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. باقی شعور کا تو ظاہر ہے کہ جسے آپ سائنٹیفک ڈیولپمنٹ کہہ رہے ہیں وہ وہی بات ہے جسے تدبر کرنے میں ساری باتیں آ جاتی ہیں. تدبر جب ہی کرے گا بندہ، جب ہی غور و فکر کرے گا جب اس کا علم جو ہے اپ ڈیٹ ہوگا. تو یہ تو ہمیں تو حکم ہے کہ اپنے علم کو اپ ڈیٹ رکھیں. علم سے مراد صرف مذہبی علم نہیں ہے، علم سے مراد ہے چیزوں کی ماہیت کے بارے میں سائنٹیفک نالج کو اپنے کو اپ ڈیٹ رکھنے کی کوشش کریں. یہ ہمیں مذہب کہتا ہے. اگر اس صاحب کے ذہن میں یہ بات ہے کہ یہ شاید مذہب سے کوئی مختلف ایکٹیویٹی ہے، علم حاصل کرنا مذہبی فرمان ہے، مذہبی حکم ہے، اور اس کو پھر خیر کے لیے بروئے کار لانا بھی مذہبی حکم ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں
کہ مذہبی ایکسپلائٹیشن کو مذہبی ذمہ داری سے دور کیا جا سکے. بہت شکریہ سر. خضر یاسین صاحب، سر آپ کیا فرمائیں گے اس بارے میں؟ میرا خیال ہے یہ مذہب اور مذہبی لوگوں کے درمیان جو فرق ہے نا اس کو پیش نظر نہیں رکھتا ہے. مذہبی لوگ استحصال کرتے ہیں، اسی طرح عمران پہ بہت سارے سائنس کے ساتھ وابستہ لوگ بھی اسی طرح سے استحصال کرتے ہیں. جہاں تک مذہب کا تعلق ہے تو مذہب کیسے استحصال کرتا ہے. اور دوسری جو انہوں نے خاص طور پر شر کے حوالے سے بات کی ہے کہ شر قیامت تک برقرار رہے گا. انسان موجود ہے تو خیر اور شر تو رہے گا، یا ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ انسان فرشتہ بن جائے. انسان ہے تو معاشرے کے اندر خیر و شر رہے گا، اور اس خیر و شر کی موجودگی میں ہی خیر کو آگے بڑھنا ہوتا ہے یا شر کو پیچھے ہٹنا ہوتا ہے. یا شر آگے بڑھتا ہے تو ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمیں اس کو ختم کرنا ہے. تو اس میں مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ان دونوں چیزوں کے درمیان ایک کنفیوژنسی ہو رہی ہے کہ اہل مذہب کا استحصال، یعنی مذہبی طبقے کا، کہ لوگ جب مذہب کو ایک ڈھال بنا کر استحصال کر رہے ہوتے ہیں وہ ایک اور چیز ہے، اور مذہب خود اٹ سیلف اس کا مطالعہ بالکل مختلف شے ہے، اور وہ بہت دنیا مطلب کائنات کی سب سے بڑی افضل ترین ویلیو ہے. اس کو اس طرح سے نظر انداز تھوڑی کیا جا سکتا ہے. اور ایک سوال دوست نے بھیجا ہے خاص طور پر عمار خان ناصر صاحب کے لیے کہ آج کل جو ہماری سماجی صورتحال ہے اس میں جو تجرباتی علم ہے صرف اسے ہی علم تصور کیا جاتا ہے. تو ایسے میں جو ہے نا وہ کسی کے سامنے یہ کیسے رکھا جائے کہ الہامی جو ہدایت ہے انسان اس کا محتاج ہے، کسی کو کیسے باور کرایا جا سکتا ہے، اور سماج میں وہ اس کی ضرورت بھی نہ سمجھتا ہو کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ الہامی ہدایت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو کیسے اس کو باور کرائی جا سکتی ہے یہ بات؟ ہاں، وہ اصل میں اس سوال میں ترتیب الٹ دی گئی ہے نا. تو یہ فرض کیا گیا ہے کہ جو انسان کی سماجی ضرورتیں ہیں، اور اس میں گویا ازمپشن یہ ہے کہ ان کے لیے مذہب یا مذہب کا جو ایک تصور ہے وہ پیدا کیا گیا ہے. ایک ہمارے یہاں ایک جدید دور میں رائج یہ بہت معمول کا تصور ہے بھی کہ مذہب کسی دور میں انسان کے سماجی ضرورتوں کو حل کرنے کے لیے ایک بنیاد فراہم کرنے کے لیے دیا گیا تھا. تو اب جدید دور میں ہم نے کچھ اور بنیادیں دریافت کر لی ہیں، تو پھر مذہب کی اب کیا اہمیت باقی رہے گی؟ اس میں تو مذہب تو ایسے نہیں دیکھتا. مذہب کے نقطہ نظر سے تو انسان کا اس دنیا میں ہونا اور اس کائنات میں ہونا وہ کس لیے ہے، انسان کو بنیادی طور پر اس سوال کا جواب چاہیے، اور وہ جو جواب طے ہوگا بنے گا اس کے تحت پھر اس کی ساری زندگی کی ایکٹیویٹی یا اس کے اہداف یا اس کی تحدیدات طے ہوں. تو اس کو بات یہاں ہونی چاہیے کہ کیا انسان کیا ہے، اس دنیا میں کیوں ہے، اور اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے، اس کے لیے اقدار کیا ہیں، کیا اس کے لیے کوئی متبادل ذریعہ کوئی انسان نے دریافت کر لیا ہے جس کے بعد ہم یہ کہہ سکیں کہ نہیں مذہب کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہی. تو اقدار کے لیے اور زندگی کی معنویت جاننے کے لیے اگر مذہب ایک ذریعہ ہے تو پھر وہ طے کرے گا کہ ہماری سماج کی ضروریات جائز کون سی ہے، ناجائز کون سی. یعنی ضروریات کا تعین خود ایک سوال ہے. ہم جس کو اپنی ضروریات کہتے ہیں یا جو اپنی معیارات قرار دیتے ہیں وہ ہیں بھی یا نہیں، مذہب تو اصل میں اس کو طے کرے گا. اور اس لیے پھر سماج میں، معاشرت میں مذہب کی اور خدا کی بھیجی ہوئی ہدایت کی پابندی یعنی اس کی بنیاد پر ضروری رہے گی. بہت شکریہ سر، بہت محبت آپ لوگوں کی، آپ نے وقت دیا. میں آپ کا بہت بہت تہ دل سے ممنون ہوں. ڈاکٹر جلیل علی صاحب، ڈاکٹر خضر یاسین صاحب اور جناب عمار خان ناصر صاحب. اور انشاءاللہ اور بھی بہت سے موضوعات پر میں آپ کو تکلیف دیتا رہوں گا گاہے بگاہے. تو آپ کے تعاون کا بہت شکریہ، اور اللہ حافظ. اللہ حامی و ناصر. جی آپ کا بھی شکریہ، اور سب بزرگوں کو سب. یہ مان